اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ چاہے کتنی سکون کی گولیاں کھا لو مگر آپ کو سکون نہیں ملے گا. دیکھو نفسیات کے جو بڑے بڑے ڈاکٹر یورپ اور امریکہ میں ہیں, ہمارے یہاں نہیں ہیں. جو نفسیات کے بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہے نا وہ جتنے وہاں ہیں ہمارے ہاں نہیں. ہمارے ہاں کا ڈاکٹر بھی اناڑی ہوتا ہے, نفسیات کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, بلکہ خود نفسیاتی ہوتا ہے وہ بیچارہ. حقیقت ہے. اس لیے اپنے آپ کو نفسیاتی ڈاکٹروں سے دور رکھا کرو. وہ دوائیوں پہ لا دے گا, آپ کو لگا دے گا. ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے سوائے وہ ڈپریشن کی گولیوں کے, اور ساری زندگی کے لیے تباہ ہو جاؤ گے. اور یہ ایک ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کہ ہم پاگلوں کا علاج کرتے کرتے تھوڑے دن میں خود ہی پاگل ہو جاتے ہیں, پھر ہم اپنے علاج کے لیے کسی اور ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. جب انسان سارا دن پاگلوں میں بیٹھا رہتا ہے ہر وقت عجیب عجیب سے, تبھی میں وہمیوں کا فون نہیں سنتا. ایک مسئلہ کسی نے 2 دفعہ پوچھ لیا مجھ سے, تیسری دفعہ پوچھے گا تو میں اس کو وہمی نمبر 34 کی لسٹ میں ڈال دیتا ہوں. 33 تک ہے تو 34واں نمبر ہو گیا بھائی تمہارا. یہ حقیقت ہے. کیونکہ اگر آپ نے اس کو فری کرایا زیادہ تو تھوڑے دنوں میں آپ کی دماغ کی چولیں ہل جائیں. ابھی ایک صاحب کا فون آیا, مجھے ہر وقت وہم ہوتا ہے کہ میں بیوی کو طلاق تو نہیں دے رہا. ہر وقت کہہ رہے وہ ایکچولی میں سوتے ہوئے میں اٹھا تو میں نیند میں تھا تو مجھے لگا کہ میں نے دے دی ہے. میں نے ایک دفعہ بتایا, میں نے کہا نہیں ہوئی طلاق. پھر دوبارہ فون, حضرت مجھے ایسا, میں نے کہا دوبارہ بتا دیا. اب اگر تیسری مرتبہ فون کیا تو آپ کا نام غفار ستار کلیم سے نہیں بلکہ وہمی. تیسری دفعہ فون کیا اس نے, وہمی نمبر 34. اب فون نہیں اٹھے گا اس کا, چاہے کچھ بھی ہو جائے, زمین آسمان. کیونکہ ہمیں اپنے دماغ کی حفاظت پہلے کرنی ہے, دوسرے کی فکر. ہم اگر پاگل ہو گئے, اللہ نہ کرے, ایسی ایسی فضول باتیں سن سن کے, تو پھر ہمارے پیچھے جتنے لوگ ہماری اقتدا کر رہے ہیں وہ سارے پاگل ہو جائیں گے. کیونکہ پھر ہم ممبر میں بیٹھ کے ایسی فضول باتیں کریں گے, لوگ وہ بھی پاگل ہو جائیں گے. تو ایک آدمی جو تھوڑا سا مقتدا اور رہبر ہو, اس کے دماغ کی حفاظت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ پاگل ہو گیا تو پوری قوم جو اس کو فالو کر رہی ہے وہ کیا ہو جائے گی, پاگل. اس لیے میں سنتا ہی نہیں. وضو نہیں ہو رہا ان کا, وضو کر رہے ہو ہی نہیں رہا. ایک دفعہ بتا دیا بھائی ہو گیا, دوبارہ اب نہیں مجھے فون کرنا. تو تالاب میں چھلانگ لگا کے مر جا بھائی, تو تیرا وضو نہیں ہو سکتا, مر جا تو. ایسے عجیب عجیب گھماتے ہیں باتوں. وہمی آدمی خود اپنا علاج کرے تو ہوگا. دنیا میں کسی کے پاس اس کا علاج نہیں. وہ خود اپنے آپ کو جنجال سے نکالے. او بھائی شلوار ہے, کپڑے ناپاک ہو گئے, نلکے کے نیچے رکھو, 2-3 دفعہ نچوڑو, نکلو پتلی گلی سے, چھوڑو کہ چھیٹے نہ پڑ جائیں, یہ نہ پڑ جائیں. یوں اتنا عدسے لگا کے دیکھ رہے ہیں. ان کو بتا دیا بھائی ایسے رگڑو, دھو لو, بس یوں دیکھتے کیوں کہ چھیٹے پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی. نہیں حضرت وہ جو ایسے ہوتے ہیں وہمی ہے. وہ میں نے جب ناپاک شلوار کو ہاتھ لگا کے جب رگڑا تو میرا ہاتھ ناپاک ہو گیا. ہاتھ ناپاک ہو گیا تو میرا ہاتھ یہاں لگ گیا تو یہ جگہ ناپاک ہو گئی, اس کو دورہ بیٹھ گئے. اب جب یہ جگہ ناپاک ہوئی تو انگلی دوبارہ ناپاک ہو گئی. جب یہ انگلی دوبارہ ناپاک ہوئی ہے تو یہ انگلی اگر گھڑی پہ لگ گئی تو گھڑی کیسے پاک کروں. تو اگر میں روزانہ اس طرح کے مسائل سنوں گا تو میرا بھی دماغ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. مگر تو اللہ کا واسطہ تو نہیں پاک ہو سکتا بھائی. ہم اللہ کا شکر ہے نہاتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں, آپ نہیں پاک ہو سکتے. میں اس کو کہتا ہوں ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اور ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ کیوں دیتا ہوں, تاکہ ڈاکٹر پاگل ہو جائے. اس لیے نہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے. بھائی ہم تو فیس لیے بغیر آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. ڈاکٹر پیسے لے رہا ہے نا, تو پیسے لے گا تو رسک بھی وہ لے نا. پھر پاگل ہونے کا رسک وہ لے جو پیسے لے رہے ہیں. ہم فری پوکٹ میں کیوں اپنے دماغ کو خراب کریں بھائی. وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا, یہ وہمی آدمی کا لطیفہ سنایا تھا کہ ایک وہمی استنجا کر رہا تھا, اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں پاک ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا. لوٹوں پہ لوٹے بہا دیے اس نے, دھو کے بڑے پیشاب پہ نا, وہ نہیں ہو رہا, اس کو تسلی نہیں. اس نے کہا دریا میں چھلانگ لگاتا ہوں میں. دریا میں چھلانگ لگایا تو اب اس کو یہ وہم ہو رہا ہے کہ جو پانی گندگی سے آ کے ٹچ ہوا وہ پانی ناپاک ہو گیا. وہ جب ہٹا ہے وہاں سے تو پچھلا والا پانی اس پانی سے ٹچ ہوا تو وہ والا پانی بھی کیا ہو گیا, ناپاک. تو وہ بیچارہ گھنٹہ وہ نہا کے پھر وہ اس کو ایک ترکیب آئی کہ یار جب تک یہ دھوپ میں پانی سکھاؤ گے نہیں, یہ سارا پانی دھوپ میں اڑ جائے, اس وقت تک میں پاک نہیں ہو سکتا. تو دھوپ کی طرف رخ کر کے اپنا استنجا سکھا رہے ہو. کسی بچے کو شرارت سوجی, اس نے غلیل میں ڈھیلا رکھ کے مار دیا.
جب ڈھیلا اس کے لگا ہے تو وہ بچے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. بچہ سمجھا میری پٹائی لگائے گا, وہ کہہ رہا ہے میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا, تو صرف یہ بتا دے کہ یہ ڈھیلا ناپاک تھا یا پاک تھا, کیونکہ اگر ناپاک تھا تو دوبارہ سے پورا وہی پروسیس کرنا پڑے گا مجھے, دوبارہ سے وہی پروسیس. بعض لوگوں کو طلاق کا وہم ہو جاتا ہے, بعض لوگوں کو وہ میں نے بیوی کو یوں بول دیا تو کہیں طلاق تو نہیں ہو گئی, یوں بول دیا تو کہیں طلاق تو نہیں ہوگی. اللہ کے بندو ہنسی خوشی زندگی گزارو اپنی آرام سے. بعض یوٹیوب پہ ایسے کلپ ہیں کہ وہ طلاق یوں بھی ہو جاتی ہے تو یوں بھی ہو جاتی ہے, اس سے لوگ اور وہمی بن گئے ہیں. یہ جو مسائل کا علم ہے نا, جب تک کوئی واقعتاً مستند مفتی نہ ہو اس کے بغیر آپ کلپ ہی نہ سنا کریں.